السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین طغوا فی البلاد، ذال کو نرم پڑھیں گے اور یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ طا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، غین کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے۔ واؤ حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ لام کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ دال پہ قلقلہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں دال کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا الذین طغوا فی البلاد۔ حمزہ کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر جزم ہے۔ کاف میں صفت شدت اور ہمز دونوں پائی جاتی ہیں تو پہلے ہم کاف پہ سختی کریں گے اور پھر سانس کو جاری کریں گے تو پڑھا جائے گا فاک فاک۔ فا کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے۔ واؤ حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ فا کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ ہا گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ سین کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ دال پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں زبر کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے۔ میم ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ سین کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے۔ حروف مدہ میں سے ہے تو ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ طا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ با پہ قلقلہ کریں گے۔ جیم کا مطلب ہے رک جائیں، لام کا مطلب ہے ملا کر پڑھیں اور یہ جو آیت کا دائرہ ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے رک جائیں۔ تو یہاں پر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کر پڑھ لیں، اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو رک جائیں تو پڑھا جائے گا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا ان۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے۔ با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے۔ را کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے لیکن را کے بعد حروف استعلاء میں سے صاد ہے تو یہاں پر ہم را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ دال پہ قلقلہ کریں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں دال کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا ان ربک لبالمرصاد۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ میم پہ غنہ کریں گے، میم کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے لمبا پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔
नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से सीन है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। सीन को लंबा पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे अलिफ मद्दा है। दाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर जज़म है, बा पे कलकला करेंगे लेकिन यहाँ पर कमज़ोर कलकला होगा। ता को बारीक पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसे हम लंबा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे। रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर तशदीद है। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे। हमज़ा को काफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि काफ के ऊपर जज़म है, काफ को बारीक पढ़ेंगे। इसमें सिफ्त शिद्दत और सिफ्त हम्स दोनों पाई जाती हैं, तो पहले सिफ्त शिद्दत अदा होगी और फिर सिफ्त हम्स, तो पढ़ा जाएगा फ़ाक फ़ाक। रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे। नून को आइन के साथ मिलाएंगे क्योंकि आइन के ऊपर तशदीद है। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे, तो पढ़ा जाएगा फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमह। यहाँ पर लाम अलिफ और 5 का मतलब है मिलाकर पढ़ना। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं अगर किसी वजह से आपका सांस टूट जाता है। अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो पढ़ा जाएगा फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। क़ाफ़ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और वाव के साथ मिलाएंगे। वाव हरूफ मद्दा में से है तो एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर तशदीद है। बा को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो लंबा पढ़ेंगे। इसके ऊपर मद है और मद के बाद हमज़ा है अगले हर्फ के स्टार्ट में, तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगी। यहाँ पर हम 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे। हमज़ा को काफ के साथ मिलाएंगे क्योंकि काफ के ऊपर जज़म है, काफ को बारीक पढ़ेंगे। और रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। आयत लगाने की सूरत में नून की ज़ेर को साकिन कर देंगे तो इस पे जज़म आ जाएगी, तो इसकी आवाज़ को थोड़ा जारी रख के पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिफ्त तवस्सुत पाई जाएगी, तो पढ़ा जाएगा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। हमज़ा को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है। आगे मद है और मद के फ़ौरन बाद हमज़ा है तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगी। 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। मीम को बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर जज़म है। बा हरूफ क़लक़ला में से है तो यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे। लैम पे खड़ी ज़बर है तो लंबा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे। क़ाफ़ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। आइन को गले के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। लैम को या के साथ मिलाएंगे, या हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। रा बारीक पढ़ेंगे और ज़ा के साथ मिलाएंगे क्योंकि ज़ा के ऊपर जज़म है। ज़ा को हम सख्ती से पढ़ेंगे। इसमें सिफ्त रखावत पाई जाती है तो इसकी आवाज़ को जारी रख के पढ़ेंगे, जैसे रिज़ रिज़। क़ाफ़ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, उल्टा पेश है तो लंबा पढ़ेंगे। आगे लाम अलिफ और 5 है तो हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे। क़ाफ़ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है तो इसे हम एक अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। और रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर तशदीद है। बा को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर जज़म है, हरूफ मद्दा में से है और इसके ऊपर मद है और मद के फ़ौरन बाद हमज़ा है तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगी। 3 से 4 सेकंड लंबा पढ़ेंगे। हा को गले के निचले हिस्से से निकालेंगे, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे। नून की ज़ेर को साकिन कर देंगे, तो आयत लगाने की सूरत में नून की आवाज़ को थोड़ा जारी रख के पढ़ेंगे, तो पढ़ा जाएगा व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। यहाँ पर हम आयत भी लगा सकते हैं। अगर किसी वजह से हमारा सांस टूट जाता है तो पढ़ा जाएगा व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ुहु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। काफ को बारीक पढ़ेंगे और लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है, आगे अलिफ मद्दा है तो लंबा पढ़ेंगे।
تا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر جزم ہے، کاف باریک پڑھا جائے گا، را کو باریک پڑھیں گے۔ میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے، حروف مدہ میں سے ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں میم کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ لام کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ بڑی مد ہے اور مد کے بعد ضاد موٹا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم ہا کو ضاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہا پہ مد متصل کریں گے اور ضاد پہ نبر تو پڑھا جائے گا وَلَا تَحَادُّونَ۔ عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، لام پہ کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے، قا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے۔ کاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ آیت لگانے کی صورت میں نون کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو پڑھا جائے گا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہاں پر ہم جھٹکا لگا کر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا تا تا۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، لام کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے، واو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے۔ نون کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے۔ سا کو نرمی سے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ۔ حمزہ کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ادغام غننے کے بغیر کریں گے۔ لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ آیت لگانے کی صورت میں یہاں پر ایک زبر کو ساکن کر دیں گے تو آگے الف مدہ آ جائے گا تو پڑھا جائے گا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ با کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر بھی جزم ہے۔ میم کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے آگے الف مدہ ہے تو پڑھا جائے گا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ۔ ہا کو با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ آیت لگانے کی صورت میں ایک زبر کو ساکن کر دیں گے تو ایک زبر رہ جائے گی تو آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ چلیے اب ہم ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہو سکیں۔ اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔